فرمائی دیجیے گا کہ ہم خیال ہم پیالہ اپنے ٹاپ لیڈرشپ کا حصہ، ہر اسپیشل کمیٹی کا حصہ، ان کے کہنے پہ ٹکٹس دیے جاتے تھے، ان کے کہنے پہ وزیر اعلیٰ بنایا جاتا تھا، ان کے کہنے پہ کیبنٹ کو ہلکا کیا جاتا تھا۔ پرویز خٹک صاحب آج بالکل دودھ میں بال کی طرح اپنے آپ کو ایکسٹریکٹ کر کے باہر کھڑے ہو گئے ہیں۔ کیا پوزیشن ہے ابھی آپ کے صوبے میں؟ لوگ ان کے اس فیصلے کو اور ان کے نئے جو بیانات آئے ہیں کہ 9 میں منظم منصوبہ تھا تحریک انصاف کا اور اس کی ذمہ داری تحریک انصاف کے چیئرمین پر ڈالنا، کس طرح ریسیو کر رہی ہے جماعت؟ جی بہت شکریہ ہماری صاحبہ۔ اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ خٹک صاحب جو ہے، پرویز خٹک صاحب، یہ کافی نزدیک تھے عمران خان صاحب کے، اور یہ زیادہ تر ان کے پیسے مانے جاتے تھے عمران خان صاحب۔ اور چونکہ پچھلی جب ان کی گورنمنٹ بنی تھی خیبر پختونخوا میں، تو یہ وزیر اعلیٰ تھے اور انہوں نے بڑے منصوبے شروع کیے تھے خیبر پختونخوا میں۔ یہ جو BRT کا منصوبہ ہے، سوات ایکسپریس وے ہے، اگرچہ اس میں کافی ڈیفیکلٹیز ہے، کافی اس میں ایشوز ہیں، لیکن انہی کے کہنے پر انہوں نے یہ پروجیکٹ شروع کیے ہیں۔ اور ابھی جب ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی تو جو سیکنڈ گورنمنٹ آئی تھی، اس وقت پرویز خٹک صاحب چاہتے تھے کہ وہ وزیر اعلیٰ بنے، اور جب ان کو نہ بنایا گیا تو اسی وقت سے یہ خوش نہیں تھے پارٹی میں، لیکن ان کے لیے کوئی چوائس نہیں تھی، اور اس وقت سے یہ گڈ بکس میں نہیں تھے عمران خان صاحب کے، لیکن ان کو خٹک صاحب کی اہمیت کا پتہ تھا کہ یہ گروپ بنانے میں، لوگوں کو ادھر ادھر کرانے میں کافی ماہر ہے، تو اس لیے خان صاحب نے ان کو قابو میں رکھا تھا اور ان کو نکالا بھی نہیں تھا تاکہ یہ مشکل پیدا نہ کرے۔ تو ابھی ان کی کوشش تھی کہ شاید عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائے، جب ان کی گورنمنٹ تھی تو یہ وزیر اعظم بن جائے۔ یہ خٹک صاحب تھے، 3 اور لوگ تھے، تو ان کی خواہش تھی کہ کسی طرح خان صاحب ادھر ادھر ہو جائے، لیکن جب یہ ابھی ان کی حکومت ختم ہو گئی اور ابھی ان کو امید تھی کہ شاید ان کو چانس ملے، لیکن اب ان کو پتہ ہے کہ آگے جانے کے کوئی چانسز نہیں ہے۔ اور پھر 9 مئی کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی بھی کافی مشکل وقت آیا ہے، تو خٹک صاحب نے پہلا پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے استعفیٰ دیا، چونکہ وہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے صدر تھے۔ تو اس کے بعد یہ وہ خوش ہو گئے۔ کیا اپنی نئی جماعت بنانے کے امکانات ہیں یا کسی ایگزسٹنگ جماعت میں ضم ہونے کے امکانات ہیں؟ کیونکہ جہانگیر خان ترین کا تو ماننا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے بندے اکٹھے کر رہے ہیں، اور کتنے ابھی تک لوگ اکٹھے کر پائے ہیں؟ کوئی اس حوالے سے آپ کے پاس معلومات؟ خٹک صاحب کی کوشش یہ تھی کہ یہ خاموشی سے کام کرے، اور اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ جب انہوں نے پارٹی صدارت سے استعفیٰ دیا تھا تو اس کے بعد یہ خاموش تھے، اور انہوں نے جو PTI کے پرانے MPAs تھے، MNAs تھے، ان کے ساتھ انہوں نے رابطے قائم کیے، اور پھر کچھ لوگوں نے عمران خان صاحب کو بتا دیا کہ اس طرح خٹک صاحب جو ہے وہ لوگوں کو بلا رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس وقت خٹک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں، یہ میں پارٹی کو بچانے کے لیے کر رہا ہوں، اور اگر کل کچھ ہو جائے، پارٹی شاید اس کی بین ہو جائے، عمران خان باہر چلے جائے، تو یہ جو PTI کے لوگ تھے، MPAs MNAs، تو خٹک صاحب ان کو بتاتے تھے کہ ہم نے اکٹھے آگے الیکشن لڑنا ہے، ہم نے پارٹی کو سنبھالنا ہے، ہم نے گروپ بنانا ہے۔ تو عمران خان کو شک پڑ گیا کہ شاید یہ ان کے خلاف بغاوت کر رہے، تو اس لیے پھر انہوں نے شکاز نوٹس ان کو ایشو کیا، اگرچہ انہوں نے ابھی تک اس کا جواب بھی نہیں دیا۔ تو اس لیے اب لوگ کترا رہے ہیں، شاید چند لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، لیکن چونکہ بعض آپ کو پتہ ہے کہ خٹک صاحب پہلے بھی پارٹیاں تبدیل کر چکے ہیں، اور نوشیرہ کا آبائی علاقہ ہے، ضلع ہے، کافی مضبوط ہے وہاں پہ، کافی انہوں نے وہاں پہ الیکشن لڑے ہیں، جیتے ہیں۔ سر ادھر تو تگڑے ہیں یوسف زئی صاحب، مگر ہم نے پچھلے 20-25 سال خیبر پختونخوا کا ٹرینڈ دیکھ لیں، جماعت کو ووٹ ڈلتے ہیں، انفرادی طور پر آزاد امیدوار جیتتے ہوئے آپ کو بڑے کم دکھائی دیتے ہیں۔ 20-25-30 ہزار ووٹ ایک امیدوار اپنے لیے اکٹھے کر رہا ہوتا، گو کہ خٹک صاحب اپنے تئیں بڑے مضبوط ہیں، مگر جماعت کا ووٹ ہوتا ہے، پارٹی بڑا معنی رکھتی ہے خیبر پختونخوا میں۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، اور یہی میں آپ کو بتانے والا تھا کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ PTI میں یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز PTI سے کیا ہے، وہ MNAs بنے، MPAs بنے، منسٹر بنے، اور اس میں عام لوگ بھی تھے، ان کا کوئی بیک اپ بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے ان کو پتہ ہے لوگوں کو کہ PTI کے بغیر ان کا کوئی چانس نہیں ہے، ان کی کوئی مستقبل نہیں ہے۔ وہ لوگ جو بزنس مین ہیں، کنٹریکٹرز ہیں، اور جو مختلف پارٹیاں تبدیل کرتے چلے آ رہے ہیں، تو شاید وہ لوگ خٹک صاحب کے ساتھ شامل ہو جائے، لیکن جو اوور آل PTI کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ پہلے بھی انہوں نے عمران خان صاحب کی وجہ سے الیکشن جیتا تھا، MNAs بنے تھے، MPAs بنے تھے، منسٹر بنے تھے، اور سینیٹر بنے تھے، تو اس لیے ان کو واحد امید ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، اگرچہ آپ کو پتہ ہے کہ سب پہ بہت مشکل وقت ہے، لوگوں نے اپنے گھر میں عید کی نمازیں پڑھی ہیں، وہ کہیں جا نہیں سکتے، بالکل روپوش ہو چکے ہیں،
اپنے گھروں تک بالکل محدود ہو چکے ہیں، لیکن اب بھی اس سارے مشکلات کے باوجود وہ چاہتے ہیں وہ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہے، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ پارٹی کے بغیر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس وقت بھی حالانکہ بہت مشکل وقت ہے پی ٹی آئی پہ، صوبے میں نگران حکومت ہے، لیکن اس وقت بھی پاپولرٹی پی ٹی آئی کی ہے، اور میں ذاتی خیال یہ شاید میں غلط ہوں، لیکن اب بھی اگر خیبر پختونخوا میں آزاد الیکشن ہو جائے تو میرے خیال میں پی ٹی آئی جیت سکتی ہے، جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں۔ مگر یوسف زئی صاحب وہ تمام تر لوگ آپ یاد ہے آپ کو پرویز خٹک کے کہنے اور دباؤ کی وجہ سے ہی، اور کیونکہ وہ اپنا 1 یا 2 ووٹ جو ہیں اس پہ بلیک میل بھی کر رہے تھے 2018 میں عمران خان صاحب کو، تو محمود خان کو بنایا گیا وزیر اعلیٰ، نہ کہ عاطف خان کو جس کو تحریک انصاف کے چیئرمین بنانا چاہ رہے تھے۔ تو آج آپ کے عاطف خان ہو، شرام ترقی ہو، آپ کا شکیل خان ہو جن کو کابینہ سے بھی فارغ کیا گیا، یہ سارے جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جن کے دباؤ میں یہ سارے فیصلے ہو رہے تھے وہ نہ صرف جماعت کو چھوڑ گئے ہیں بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 9 میں ایک منظم منصوبہ تھا۔ اصل میں عمران خان کی سب سے بڑی غلطی بھی یہی ہے، اور ان کی یہاں پہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں بہت سینئر لوگ، یعنی کافی عرصے سے ان کے ساتھ ہیں، تو کبھی بھی عمران خان نے اپنے پرانی ساتھیوں کی عزت نہیں کی، ان کو اہمیت نہیں دی، اور ہمیشہ یہ لوگوں کے باتوں پہ یقین کرتا ہے، اور چونکہ یہاں پہ خیبر پختونخوا میں لک پولنگ بہت زیادہ ہے، لوگ ایک دوسرے کو خلاف لڑاتے ہیں، تو عمران خان کو ہمیشہ جو پرانے ورکرز ہیں، پرانے لیڈرز ہیں، عاطف خان، شہرام خان، محمود خان، اس طرح شوکت یوسفزئی، یہ سب سے پرانے ورکر ہے شوکت یوسفزئی، تو ہمیشہ ان کو ان کے خلاف استعمال کیا گیا، ان کو اگنور کیا گیا، تو اس لیے شاید اب عمران خان کو احساس ہو میں نے غلطی کی ہے۔ اب بھی جب دیکھے کہ جب پرویز خٹک نے استعفیٰ دیا تو شوکت یوسفزئی سب سے پرانی ورکر ہے اس صوبے میں، ان کی کافی کاوش ہے، سب سے پہلے تنظیم سازی انہوں نے کی ہے، اس کے باوجود عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو بنا دیا پارٹی کا صدر۔ تو یہ یہاں پہ جو سینسیبل لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، ان کا ہمیشہ گلا رہا ہے کہ عمران خان ان لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں جو ٹکراؤ کا راستہ خود بھی اپناتے ہیں اور خان صاحب کو بھی ٹکراؤ کی طرف لے جاتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ جو لیڈرشپ ہے اب بھی ان کو کافی مشکلات ہے، لیکن وہ کڑے ہیں۔ جس پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی خاطر انہوں نے 3.5 سال الزامات اور باتیں اور بلکہ دباؤ کا سامنا کیا، بار بار کھڑے رہے وسیم اکرم پلس کا، وہ تو دم آ کے بھاگ گئے، نکل گئے، کنارہ کشی کر گئے آپ کے بزدار صاحب۔ اب آپ کے جو خیبر پختونخوا میں آپ کے وزیر اعلیٰ تھے محمود خان صاحب، ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ وہ ابھی جماعت میں ہی ہیں یا پرویز خٹک کے ساتھ جائیں گے؟ کیا خبر ہے؟ فی الحال تو یہ اطلاع ہے کہ سب لوگوں کے اوپر کافی دباؤ ہے، اور کوئی ایسا بندہ نہیں ہے پی ٹی آئی کا پرانا ایم پی ہے کہ ان کے اوپر دباؤ نہ ہو، لیکن خود محمود خان صاحب کھڑے ہیں، ابھی تک کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ، اور جو باقی لوگ جن کے میں نے ذکر کیا، جتنے بھی ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ابھی تک وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن شاید آئندہ دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کافی دباؤ بھی ہے، اور خٹک صاحب جو جن کے قریبی لوگ ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ خٹک صاحب نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ چلے اور میں 20-25 کے قریب سیٹیں لے لوں خیبر پختونخوا میں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نیکسٹ وزیر میں ہوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خٹک صاحب کے اوپر کام ہو رہا ہے، لیکن جو باقی پارٹیز ہیں، اے این پی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، پیپل پارٹی ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے، کبھی بھی خٹک صاحب کو وہ کیسے بننے دیں گے خٹک صاحب کو؟ سر ممکن ہی نہیں۔ شکیل خان اب 50 سے زائد دن ہو گئے ہیں، ابھی بھی پابند سلاسل ہیں، 5 دفعہ گرفتار ہو گئے، شہریار افریدی بھی پابند سلاسل ہیں، ان کے خاندان کے حوالے سے کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ ان کی زوجہ سب خیریت سے ہیں؟ جی لوگ تو خیریت سے ہیں، یہاں پہ خیبر پختونخوا میں کم از کم اس طرح ہے کہ لوگوں کی جو یہاں پہ روایات ہے آپ کو پتہ ہے ان کا، تو پولیس کم از کم گھر کے اندر نہیں گئی، صرف ایک واقعہ پیش آیا تھا سوات میں، جو ڈاکٹر امجد ہے ان کے گھر میں پولیس داخل ہو گئی تھی، اوورآل ایسا کوئی واقعہ سامنے ابھی تک نہیں آیا ہے کہ بہت بہت شکریہ مشتاق یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ نے گفتگو سنی۔